نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کے اندر سوچ اور فکر کے اظہار پر کوئی پابندی عائد نہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ اور فکر کے زاویے کے اندر کوئی مثبت پہلو پیش کرنے کی بجائے کوئی منفی تصور جو ہے اس کی نشو و نما کرنا چاہتے ہیں، یہ بات میں نے تلخ ایک پہلو کے طور پر اس لیے کی کہ پاکستان کے اندر آج کل جو ہمارے موضوعات ہیں وہ موضوعات جو ہے وہ فیڈریشن کے تصور کے گرد جو ہے وہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی ہمارے پاس ایک سوچ اور فکر کے اظہار کے طور پر جو ہے وہ نئے وفاقی اکائیوں کی تشکیل کا تصور آتا ہے، کبھی ہمارے پاس سوچ اور فکر کے تصور کے تحت 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ختم کرنے کا تصور آتا ہے، کبھی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ کچھ ایسے منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا تصور آتا ہے کہ جس سے فیڈریشن کے تصور کے اندر جو ہے وہ ایک تضاد مفادات کا جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ایک نئی سوچ اور فکر کے اندر ہم آج کل نظر آتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی صوبے کا ایک جو دارالخلافہ ہے، اس صوبے کے دارالخلافہ کو کراچی، جس میں میں واضح طور پر بتانا چاہے تو میں کراچی کو اب جو ہے وہ پہلے وفاقی اکائی کے طور پر ایک علیحدہ صوبے کا بنانے کا تصور، اور اب ایک نیا تصور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر جو ہے اسے براہ راست جو ہے وہ مرکزی حکومت کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ اب میرے نزدیک یہ تمام سوچ اور فکر کے جو کہا جاتا ہے کہ ہر فرد اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کے لیے یا سوچ مفادات کے نشو و نما کے لیے جو ہے وہ اپنا کوئی بیانیہ دے سکتا ہے یا کوئی منصوبہ یا کوئی لاہ عمل جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک جو فیڈریشن سے متعلق جو سوال ہے یا اس کے تصورات کو پیش کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہ جو فیڈریشن کے نظام کو کسی نئی جوہد کے ساتھ منسلک کرنے کا جو ہے وہ اختیار اور حق رکھتے ہوں۔ جب میں نے کہا کہ یہ اختیار اور حق رکھتے ہوں تو اختیار اور حق میرے نزدیک اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جو اپنے کسی تصور کے تحت جو ہے وہ عوام کے سامنے ایک سیاسی قوت کے طور پر ایک مینیفیسٹو کے طور پر جاتا ہے اور اس مینیفیسٹو کے ذریعے لوگوں سے کامیابی کا کوئی تصور حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کامیابی کے تصور کو جو ہے وہ اپنی جو طاقت ہے اسمبلیز کے فلور کے اوپر حاصل کرتا ہے، پھر اسمبلی کی طاقت کے ذریعے جو ایک پروسیجرل ایکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس عمل کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں جو اگر عوامی کسی منشور میں جو فیڈرل کا یہ روزمرہ کی پالیسی نہیں ہے کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے جو حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق کوئی فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن جب ایک فیڈریشن کے کسی تصور کو تبدیل کرنا ہے تو میں بطور پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ تصور رکھتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل جو فیڈریشن کے نظام کے تحت تشکیل پانا ہو وہ اس کے لیے ناگزیر عمل ہے کہ اس کے اندر ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے کہ جب تک وہ کوئی سیاسی جماعت ایک منشور کے تحت ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ عوام سے ووٹ حاصل نہیں کرتی، اس وقت تک اس کو وہ رائے کو پیش کرنے اور اس کو اختیار کرنے کا کوئی راستہ متعین کرنے کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا کہ وہ اس کو استعمال کرنے کا جو کانسٹیٹیوشنل جو پروسیس ہے اس کے بالا تر ہو کر وہ کوئی عمل جو ہے اس کو حاصل کرنے کا کوشش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ایک جو کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو مختلف جوہتوں کے جو سوال اور جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر کبھی وفاقی اکائیاں جو ہے وہ ڈویژن کی سطح پر بنا دی جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ رول بیک کرنے کا معنی مفہوم دے دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی صوبائی ترقی کے نام پر جو ہے وہ ایسے پروگرام لانچ کرنے کا تصور دے دیا جاتا ہے جس سے صوبے ایک دوسرے سے حکومتیں منسلک۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم جو وفاقی نظام کے اندر جو ایک ڈس انٹیگریشن کا ایک انسرٹینٹی کا تصور تو پیدا کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک بنیادی تصور کسی سوچ اور فکر کا ہونا چاہیے کہ کس طرح ملک کے قوم اور کو آگے بڑھایا جائے، اس کے لیے جو راستہ جس طرح جب تک راستہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی سوچ اور فکر کو کسی بھی طرح چاہے وہ کتنی ہی آپ کے نزدیک جو ہے وہ مثبت کیوں نہ اسے مثبت کا زاویہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر میرے لیے یا کسی کے لیے بھی جو ہے وہ
قبول کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جا کر اگر ہم اس تصور کو جو اس کے اصولی جو پہلو ہیں اس کے بالا تر ہو کر اس کو اگر عملی پہلوؤں سے بھی دیکھیں تو یہاں پر جا کر ہمیں وہ اصول اور ضوابط جس کو کسی بھی سطح کے اوپر جو نافذ کرنا جو ہے وہ ایک ناممکن عمل ہو اس کو بیانیے کے طور پر اختیار کر لینا اور اسے مسلسل جو ہے وہ اختیار کرنا، یہ بھی ایک ناقابل فہم عمل ہے، کیونکہ اگر صوبے بنانا جو ہے وہ ایک کسی فرد کے ایک کسی سرگرمیوں کے نتیجے کے اندر یا کچھ کنونشن یا کانفرنس کے ذریعے یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس سے پہلے جو عمل جو ہے وہ ایک صوبے کی ریزولیشن کے ذریعے اختیار کیا جا سکتا ہے، جس کی توثیق کرنے کے لیے جو ہے وہ سیاسی قوتیں بھی جو ہے وہ ایگریڈ نظر آتی ہیں پنجاب کے، تو وہاں پر تو اس کو عملی جامہ پہنانے کا جو تصور ہے وہ تو حاصل نہیں ہو سکا۔ وہاں پر جا کر جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پر جو ہے وہ ایک وفاقی اکائی کے اندر علیحدہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا تجربہ تھا وہ بھی ابھی مکمل مؤثر کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس سے پہلے ہی جو اصول ہے جس کو ایگریڈ اصول بھی کہا جا سکتا ہے اس کا نافذ نہ ہونا، لیکن اس کے نافذ نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ تصورات کی ایک ہر جہد کو جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے نظر آنا، یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر جن قوتوں کے ذریعے ابھی تک یہ بیانیہ ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے ان میں سے کوئی بھی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اس طاقت کے ساتھ منسلک ہو کہ جس کے تحت انہیں کہا جائے کہ وہ کسی ایسے عمل کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے انہیں عددی طاقت جو ہے وہ اسمبلی کے اندر یا تو وہ لوگ ہیں جن کا اسمبلی کے اندر کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے یا کوئی نمائندگی تک بھی نہیں ہے، وہ یہ تصورات دیتے ہوئے نظر، یا وہ لوگ ہیں جو کسی عددی ایسی طاقت کے ساتھ نہ منسلک تھے، نہ ہے، نہ ہو سکتے ہیں، جو یہ تجاویز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر جا کر جو میں نے دیکھا پھر جو آئینی ترامیم پاکستان میں 26 اور 27 کی گئی اس کے لیے جو عمل اختیار کیا گیا، جس طرح کیے گئے وہ عمل کیے بغیر اگر آپ کوئی اور پھر ان ترامیم کو تبدیلی کے لیے جو ہے وہ تصور جو ہے وہ جیسے حاصل کیا گیا اس کے حاصل کرنے کے لیے جس طرح اس کے موجودگی کے اندر یہ تصور دینا کہ ایک ایسی قوت کو جس کے واضح بیانیہ کہ وہ کسی ایسی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک نہیں اور جس کی مدد کے بغیر یہ کرنا ناممکن ہو، تو ایک کانفلکٹ کو پیدا کرنا بجائے، حالانکہ جو فیڈریشن کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے وہ باہم کنسنسس کے لیے، کیونکہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کو جو ایک انڈیویجول ول ہوتا ہے اسے کولیکٹیو ول میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح جب تک سیاسی قوتیں جو ہیں وہ کسی کولیکٹیو ول پر راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک لوگوں کے انڈیویجول ول کو کولیکٹیو ول کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ فیڈریشن کے اوپر جا کر مختلف وفاقی اکائیوں کے جو افراد ہیں وہ مختلف سوچ اور فکر کے اصول و ضوابط، بلوچستان کے لوگوں کے کچھ اور سوچ اور فکر فیڈریشن سے متعلق، کے پی کے اندر کچھ اور ہے، سندھ اندرون سندھ کے کچھ اور ہے، تو یہاں پر جب لوگ بھی ڈس انٹیگریٹ ہو ان کو بھی انٹیگریٹ کرنا ہو، جن سیاسی قوتوں نے انٹیگریٹ کرنا وہ بھی اگر ڈس انٹیگریٹ ہو تو پھر وہ کیسے عمل جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، یا اس کو کیسے کسی مثبت سوچ اور فکر سے اختیار۔ اب یہاں پر جا کر جو سب سے بڑا جو ایک میرے لیے تو ایک اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی اور مذاق نہیں ہو سکتا جب یہ کہہ دیا جائے کہ کراچی کو جو ہے وہ ایک فنانشل کیپٹل کے طور پر جو ہے وہ فیڈریشن کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ تو اب یہاں پر جا کر جو ہے وہ اگر آپ نے اس کو کیپٹل فیڈریشن کا بنانا ہے تو کیا یہ عمل جو ہے وہ جو بھی بہتر ایڈمنسٹریشن ہوگی؟ اب میرے نزدیک لاجک اور ریزننگ کے لحاظ سے کیا ہم نے یہ تصور اور یقین کے ہر اس حد کے اندر اپنے آپ کو یہ قبول کرا لیا ہے کہ جو جماعت فیڈریشن کی حکومت حاصل کرے گی وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو ہے وہ کراچی کے مفادات کا بہتر تحفظ کر سکے گی، اور اس طرح جو کراچی کے مفادات کا بہتر تحفظ کر سکے گی اگر وہی جماعت جس کی اصل سندھ کے اندر حکومت ہے وہ مرکز کے اندر آ جاتی ہے اور سندھ کے اندر بھی حکومت ان کی ہو اور مرکز کے اندر بھی ان کی حکومت ہو، پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا پھر ہم یہ تصور دیں گے؟ تو اس طرح کہتے ہیں ہم ایک تجربے کے اپنے تجزیے کے مطابق ناکام ہونے کے بعد ایک نیا ایسا عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی کامیابی کا کوئی تصور بھی جو ہے وہ اختیار ہوتا ہوا نظر آئے، اور پھر یہاں پر جا کر کہ اگر کراچی کے ایڈمنسٹریٹو فیڈریٹنگ یونٹ کا تصور قائم کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی صوبے کا علاقہ بھی تصور نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ اسلام آباد کا تصور ہے، تو پھر وہاں جا کر جو پوری ایڈمنسٹریشن کا جو تصور ہے پھر بھی ان لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے کسی پروونشل گورنمنٹ کے جو ہے امپلائیز نہ ہو، جس طرح کیپٹل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ان کی اپنی ہے، عدالت ان کی اپنی ہے، تو پھر ایک پورا نظام وہاں پر وضع کیا جائے گا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا جو کیپٹل فنانشل ہب ہے، کل اس تصور کو لے کر ہم کسی اور ہب کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں؟ تو میرا یہ کوئی ایک ایسا تصور ہے جس کے وہ جماعت جو کہ از خود جو ہے وہ کراچی کے کسی ایک معنی اور سیاست کے ساتھ منسلک ہوتی ہوئی نظر آئے،
ان کو کبھی یہ تصور بھی نہ حاصل ہو سکتا کہ وہ فیڈریشن کی گورنمنٹ کے اندر پالیسی میکنگ کا کوئی اقتدار کا تصور حاصل کر سکتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ کسی کوئلیشن کے نظام کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیے جائے، تو وہاں جا کر اگر ان کی نمائندگی کا جو تصور ہے وہ فیڈریشن کے اندر حکومت کے اندر پالیسی بنانے کے کردار کے اندر کبھی آ ہی نہیں سکتا، اور وہ تصور یہ کرتے ہیں کہ ان کا بنیادی جو سرگرمیوں کا دائرہ کار ہے وہ کراچی کے لوگوں کے اور کراچی کو ترقی و خوشحالی کا دینا کا تصور کو کامیاب بنانا ہے، تو ہمیں یہاں پر جا کر پھر انہیں اپنے سیاسی طاقت کے طور پر جو ہے وہ جس محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ان سے نہ فیڈریشن کی گورنمنٹ کو ان کو اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر وہ ملک کے نظم و نسق کے لحاظ سے جو ان کا کراچی کے اوپر ایک اقتدار، اگر تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو فیڈریشن گورنمنٹ بنائی جائے وہاں پر جو ایک فیڈرل کے فنانشل کیپٹل ہب بنایا جائے، اس فنانشل کیپٹل ہب کا جو حکومت کرنے یا پالیسی بنانے کا اختیار بھی انہی لوگوں کو دیا جائے یا اسی علاقے کے منسٹر کے تحت جب وہ ایک نظم و نسق چلایا جائے، تو علیحدہ اس کا ایک وزیر داخلہ ہو، اس کا وزیر معیشت اس کا علیحدہ ہو، تو تمام وزیر اور پوری کیبنٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایک علیحدہ بنا دیا، یہ انہی لوگوں پر مشتمل ہو جو کراچی کے لوگوں پر مشتمل ہو، تو پھر تو تصور آتا ہے کہ کم سے کم جس سطح کی وہ نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نمائندگی کا وہ حق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں پر ہم جا کر تصورات کی ایک انبار لگا دیتے ہیں، لیکن تصورات کے جو منطقی اور عملی نتائج ہوتے ہیں شاید ہم اس سے آگاہ ہونے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایسا کہتا ہے کہ ہم نے ایک جو ایک تصور ہے بنا رکھا ہے کہ ایک کپ کے اندر جو ہے وہ ہم نے طوفان برپا کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کہتے ہیں ہم سوچ اور فکر کا کوئی ایک ایسا زاویہ پھینکتے ہیں جہاں پر عقل، دانش، فہم و فراست کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یہ تصور کر لیا جائے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جو سوچ اور فکر کے کسی بھی پیمانے پر بھی پورا نہ ہوتا، تو اس طرح کہ یہ تصور جو ہے وہ ہمارے لیے تو شاید قابل قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ہر آنے والے دن کے ساتھ ایسے تصورات کا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی عقل اور دانش اور فہم و فراست کے اصول کے مطابق لیکن یہ نافذ ہو جائیں گے، کیونکہ اب اس فرد نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا، لیکن دنیا کے وہ معالج یا دنیا کے اندر وہ افراد کہ جو اصول و ضوابط کے پابند ہیں، جو آئین اور قانون اور ضابطوں کے پابند ہیں، جو کسی نظم و نسق کو چلانے کے کچھ اصول اور ضوابط کو سمجھ کر اس کا تجزیہ کرنے کا تصور رکھتے ہیں، وہ ہمارے ان مطالبات کے وہ پاکستان کو بحیثیت قوم جو ہے وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے کس سطح پر دیکھتے ہوں گے، اور ہم ملک کے نظم و نسق کو کس سطح کے اوپر چلانے کی صلاحیت اور وزڈم رکھتے ہیں، اور ہم ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بہتر فیصلہ سازی کا عمل کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے ہم کوئی رائے دیں، چاہے وہ رائے کتنی بھی ہماری سوچ اور فکر کے مطابق مثبت کیوں نہ ہو، تو میرے خیال میں جو رائے ہوتی ہے چاہے وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو، مثبت کیوں نہ ہو، اس کے لیے ایک تو پیش کرنے کا طریقہ کار ہے، اور دوسرا اس پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو، اور پھر جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن بھی موجود ہو، پھر اس کی ایگزیکیوشن بھی ہوتی ہوئی نظر آئے، تو محض تصورات کو اپنی سوچ اور فکر کے تحت پیش کر کے جو ہے ایک ایسے بیانی کے طور پر لے جانا کہ پورے ملک اور قوم کے اندر جو ہے وہ ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کر دی جائے، ایک کانفلکٹ پیدا کر دی، تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح جو ہے وہ ہم ایک پیسہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ تماشا دیکھ، تو آپ ایک پیسہ دیکھتے ہیں، پھینکتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں تماشا، لیکن ملک اور قوم جو ہے وہ ایسے نہیں چلائے جاتے، ملک اور قوم جو ہے وہ اپنا فیصلہ سازی کی وزڈم سے چلتے ہیں، تماشے سے نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔